بھی شام میں بھائیوں کا پرسہ لے رہی ہے۔ پچھلے دنوں شام میں ایک مجاہد بڑا خوبصورت نوجوان تھا، چھوٹی سی اس کی عمر تھی، 20 نہیں تو 21 سال ہوگی، وہ بی بی کے حرم کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہوا۔ جب اس کو گولیاں لگ گئی نا، اس کی میت اٹھانے کے لیے اس کی جیب میں کاغذ کا ٹکڑا نکلا، اس کاغذ کے ٹکڑے نے پوری دنیا میں ہلچل برپا کر دی۔ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس میں اس کے سینے کے لہو کے چھینٹے تھے۔ جب انہوں نے کاغذ نکالا تو اس میں جو جملہ لکھا تھا، گھروں تک نہیں کفن تک ماتم کرو گے، اس میں لکھا تھا مولا غازی مجھے معاف کرنا، میں تیری بہن کی حفاظت نہ کر سکتا۔ مولا غازی مجھے معاف کر دے، میری بڑی خواہش تھی۔ میں تیری بہن کی حفاظت نہ کر سکا۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ میں بازار نہیں پڑھوں گا، بازار پڑھوں یا میں مر جاؤں یا مجمع میں سے کوئی مر جائے، مقصد آنسو ہے نا۔ جو آئے ہو تمہیں تڑپانا مقصد نہیں، رلانا مقصد ہے۔ رش ہوتا تھا بی بی کے پاس، بھائی جان جب بی بی کے پاس رش ہوتا تھا نا مزمل بھائی جان، تو شہزادی کے جو اربعین کی رات ہے نا، جو مرکزی چہلم کی رات، اس میں پوری دنیا کے ماتمی جو ہے نا، وہ بی بی کے حرم کے مرکزی دروازے پہ اکٹھے ہوتے تھے۔ یہ چہلم کی رات کا پہلا پرسہ تھا، جو پہلا پرسہ عرب دیتے تھے۔ عرب نوجوان، یمن کے، مصر کے، عراق کے، کویت کے، یہ سارے مختلف ماتمی دستے جو ہیں، وہ چہلم کی مرکزی رات پہلا خون کا سلام یہ عربی دیتے تھے۔ ان عربوں کا ماتم دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے جتنے ماتمی وہاں تھے نا جی، وہ چہلم کی رات بی بی کے حرم کے مرکزی دروازے پہ آتے ہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیسے نوجوان پرسہ دیتے۔ جب وہ نوجوان آتے تھے ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ انہوں نے کفن پہنے ہوتے، خوبصورت نوجوان، یوں لمبی لمبی لائنیں، کوئی پتہ نہیں کون کس ملک کا۔ ان کی ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ اب انہوں نے بی بی کو کمازنی کے ساتھ سر کے لہو کا سلام کرنا ہوتا۔ یہ بی بی کے حرم کے مرکزی دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے۔ دنیا کے ماتمی چاروں طرف کھڑے ہو کے ان کا ماتم دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے۔ چہلم کی رات ہوتی ہے، یہ بی بی کے حرم کے یوں گنبد کو دیکھ رہے ہوتے، رو رہے ہوتے، کچھ نہیں پڑھتے پہلے، صرف کھڑے ہو کے روتے رہتے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے نوجوان جو نوحہ پڑھتے ہیں، میں آخری سطر پڑھوں گا، اس کے بعد نہ مجھ سے پڑھا جائے گا نہ تم سے سنا جائے گا۔ ان کے نوجوان نوحہ پڑھتے ہیں۔ نوحہ پڑھتے پڑھتے ان کے درمیان میں ایک بزرگ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے یوں منہ آسمان کی طرف کر کے ایک شعر پڑھتا ہے۔ جو ہی وہ شعر پڑھتا، وہ نوجوان سر پہ تلواریں مارنی شروع کر دیتے۔ یوں بی بی کے حرم کے باہر ایسے خون جیسے ندیاں بہہ رہی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بی بی کے حرم کے مینار ہل رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے شام میں زلزلہ آ گیا ہے۔ جو جہاں کھڑا ہوتا تھا وہیں دیوار پہ ٹکرے مارنی شروع کر دیتا تھا۔ میں نے ایک طالب علم سے پوچھا تھا، مجھے بتا تو صحیح اس نے شعر میں پڑھا کیا ہے؟ اس نے کہا آج بھی وہی شعر پڑھ کے بی بی کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ جب علی کی بیٹی شام کے بازار میں آئی تھی، جب بی بی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا تھا، تو شام والوں نے یہ شعر پڑھ کے بی بی کا استقبال کیا تھا۔ آج اس شعر کو یاد کر کے بی بی کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے شعر کا ترجمہ سنا، کوئی سیّر بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ اس کا جب بی بی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا، 3000 کتا ہاتھوں میں شراب کا جام لے کے علی کی بیٹی کے سامنے ناچ ناچ کے کہہ رہا تھا، شاعری تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری بیٹیوں کو مارا، تو نے ہمارے مرد مارے، ہم نے تیری زینب۔
فرما کر جائیں، لنگر تناول فرما کر جائیں بھائی جان۔